محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم رتبہ بنت اسد رب نہ ہوا، یعنی ہم رتبہ بنت اسد رب نہ ہوا. بعد زہرا تو ہوئی ثانی زہرا زینب، بعد زہرا تو ہوئی ثانی زہرا زینب، بعد زینب کوئی پھر ثانی زینب نہ ہوا، بعد زینب کوئی پھر ثانی زینب نہ ہوا. زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا. صلی علی محمد و آل محمد. زینب حسینیت کا درخشندہ باب ہے، زینب حسینیت کا درخشندہ باب ہے، جو ڈوبتا کبھی نہیں وہ آفتاب ہے، جو ڈوبتا کبھی نہیں وہ آفتاب ہے. عصمت نہیں ہے گو مگر عصمت مآب ہے، تاریخ کربلا کی یہ ام الکتاب ہے، تاریخ کربلا کی یہ ام الکتاب ہے، زینب حسینیت کا. اللہم صلی علی محمد. یہ نہیں پڑھتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جان کو
پسر شکر خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، اس وقت خبر گرنے کی ہے شاہ نے پائی، روتے ہوئے گھوڑے پہ چڑھے تاب نہ آئی، عباس سے گھبرا کے کہا کیا کروں بھائی، لو ظالموں نے لوٹ لی زہرا کی کمائی، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہاں شکر ہے یار، طالب تھی میں جس کی وہ بڑا میرا مطلب، سب مل گئے دھڑ کے کوئی تشویش نہیں، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے، لاشوں کو شہیدی صف ماتم پہ جو لائے، سب اہل حرم پیٹے روتے ہوئے آئے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، بیٹھی رہی سر زانوئے مقدس پہ جھکائے، بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے، لب خشک تھے منہ فق تھا مجھے اشکوں سے تر تھی، نہ اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، بالوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھی آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے، پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے، قسمت میں لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے، تعریف امام
میں دوسرا کرتے ہیں اٹھو تعریف امام میں دوسرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گاہیوں جنگ کے دل سو نہیں جاتے صدقے گاہیوں جنگ کے دل سو نہیں جاتے امت پہ فسر اپنے فدا کرتی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت ہو کیوں نہ سر بلند دوائے حسینیت زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے بعد سفیانیت کا زہر گھلا تھا فضاؤں میں زنجیر زر پڑی تھی زمانے کے پاؤں لادینیت کا رنگ تھا دولت کی چھاؤں میں انسان کی حیات چھپی تھی جفاؤں میں شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا تاج یزید اپنے قدم سے کچل دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الزياء والزلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك
جامع برکاتک علی محمد عبدک ورسولک والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. اس کا احسان عظیم کہ حمد کی منزلوں میں بھی اس نے بغیر رحمت نہیں چھوڑا، اور یقیناً اس کی حمد کرنا اور اس کی حمد ان الفاظ میں جو کائنات کے منتخب ترین الفاظ ہوں. مولا ممنون شاہ فرماتے ہیں فطر الخلائق قدرت، اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا. ونشر الریاح برحمتہ، اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا. وَوَتَدَ بِالسُّكُونِ میدان ارضی، اور اس نے زمین کی حرکت کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں نصب کر دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً ہر جملہ اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہے. فطر الخلائق قدرت ہی، اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا. اب انسان چاہے جمادات کی صورت میں دیکھ لے، چاہے نباتات کی صورت میں دیکھ لے، چاہے حیوانات اور انسان کی صورت میں دیکھ لے، مسلسل اس کی قدرت کے کرشمے ہیں جو کائنات عالم میں بکھرے ہوئے ہیں. جتنا آج جو ہم دیکھتے ہیں علم کی شاخیں، وہ در حقیقت اس پروردگار عالم کے اسرار و رموز کی طرف انسان کا بڑھنا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ اس نے کچھ پا لیا، کوئی اس کی ریسرچ، کوئی تحقیق، تو دراصل خدا کی کسی راز سے پردہ اٹھتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے اس نے کچھ پا لیا. ہم اس ستائش اس پروردگار عالم کے لیے اس خلاق کائنات کی تخلیقات کو دیکھا جائے تو پانی کی تہ میں اس کی مخلوقات کا ایک جہان آباد ہے. فقط مچھلیاں نہیں بلکہ ایسے عجیب الخلقت تخلیقات اس پروردگار عالم کی، جس کو دیکھ کر انسان آخر انسانی حیرت زدہ رہ گئی. اگر فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کی طرف نگاہ کر لیں تو آپ ان کی اقسام نہیں بتا سکتے کہ کتنی قسمیں اور کیسے خوبصورت پرندے. اور اگر انسانوں کی طرف نگاہ کر لیں تو خود جیسے مولا مومنین کا ارشاد ہے کہ انسان میں خود ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. اپنی طرف نگاہ کرتا ہے تو یقیناً وہ کیا جان سکتا ہے کہ خلاق کائنات کی قدرت کیا ہے، جس نے انسانی ہاتھ کے انگوٹھے کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب انگوٹھا لگایا جاتا ہے تھمب امپریشن، تو سوچیے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے بالکل رہتے ہیں. ہزارہا کروڑہا انسان پروردگار عالم کی یقیناً فطر الخلائق بالقدرت ہی ونشر الریاح برحمتہ، اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا. ہوا جو خود اس کی ایک رحمت کا ثبوت ہے. جس وقت ہم ہوا کی کمی کا شکوہ کر رہے ہوتے اس وقت بھی اتنی موجود ہوتی ہے کہ انسانی حیات کے لیے جتنی ضرورت ہے. اور وہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، انسان کہتے ہیں آنکھ سے نظر آنا ضروری ہے، ہوا کو دیکھا نہیں ہے، محسوس کیا ہے. نشر الریاح برحمتہ وَوَتَدَ بِالسُّكُونِ میدان ارضی، اور زمین کی حرکت کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں نصب کر دی. یہ کون بتا رہا ہے کہ زمین متحرک تھی، جنبش میں تھی اس وقت جب خلق ہوئی تھی. اور جب پروردگار عالم نے پہاڑوں کی میخیں، میخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو یعنی بمعنی کی، اگر آپ چھوٹی سی کوئی چیز دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی تصویر، تو اس میں چھوٹی کی ہوگی. اگر زمین میں جس وقت خیمے لگائے جاتے ہیں بمعنی، تو اس وقت جو میخیں زمین میں نصب کی جاتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہے اس کے وزن کے حساب سے. اب سوچئے کہ زمین کی حرکت کو ساکن کرنے کے لیے اس نے جو میخیں نصب کی ہیں ان میخوں کو پہاڑ کہا گیا. اور وہ پہاڑ جس کے لیے علم الارضیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اور میخ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کسی چیز کے لیے نصب کی جاتی ہے تو اس کا تھوڑا حصہ اوپر ہوتا ہے اور بہت زیادہ حصہ نیچے ہوتا ہے.
یقیناً ایک ایک جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کائنات عالم کے تخلیق ہوتے ہوئے وہ نگاہیں تھیں جو اسے دکھ رہی تھیں. ہم جس پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد علی محمد وہ ہستیاں جن پر درود و سلام بھیجنا خود درود و سلام بھیجنے والے کے لیے رحمت کا باعث ہے. کیا رحمت کو کوئی ان کے الفاظ میں بیان کرے کہ جن کو اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو خود ہم پر رحمت نازل ہوتی ہے. اور کیا ہے وہ ہستیاں, کیا ہم ان کی تعریف و توصیف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے کردار کی گہرائیوں کی حدیں جان سکتے ہیں؟ آل محمد وہ ہیں جنہوں نے وہ کردار زمانے کے سامنے پیش کیے. پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کو اسوہ حسنہ بتایا کہ ان کا کردار جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, اور ان کے خاندان کے ہر فرد کا اسی طرح کردار نظر آتا ہے جو کائنات انسانی پر, عقل انسانی پر حاوی ہو کے رہ جائے. جہاں ہم معصومین یقیناً امام وقت, لیکن جہاں آج کا فرش شہزادی بی بی زینب کبریٰ سے منسوب ہے. تاریخ انسانی میں ایسے کردار ہیں جو عقل انسانی کو حیرت زدہ کرتے. وہ بی بی جس کو زینب کبریٰ کہا گیا, شہزادی زینب, کیا کوئی اس کی تعریف, کیا کوئی اس کی توصیف بیان کر سکے؟ حسب اور نسب اگر دیکھیے, نسب کو ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کے آبا و اجداد کون ہیں, یہ نسب. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کائنات کا بہترین ترین نسب شہزادی کا, اس سے بڑھ کر کوئی نسب ہی نہیں. نسب میں دیکھا جائے نانا سید المرسلین ہے, نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, بابا علی مرتضیٰ ہے, ماں فاطمہ الزہرا. اور نسب کے بعد اگر ہم حسب دیکھتے ہیں, حسب ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذاتی کمالات ہوتے ہیں. نسب تبدیل نہیں کیا جا سکتا, بڑھایا نہیں جا سکتا. جو آپ کے آباء و اجداد ہیں وہ وہی رہیں گے, نسب آپ کا وہی رہے گا. لیکن حسب وہ ہے جو آپ کے ذاتی کمالات ہیں جن کو بڑھایا جا سکتا ہے. ہزاروں درود, ہزاروں سلام اس بیوی پر جس کا حسب و نسب ایسا ہے کہ کائنات عالم میں جیسا حسب و نسب کسی کو ہے. وہ بیوی کہ جس سے امام وقت مشورہ کر رہا ہے, وہ بیوی کہ جس سے امام وقت ذمہ داریاں سونپ رہا ہے, جو معصوم نہیں ہے لیکن مثل معصوم کی. اور اس سے ہٹ کر عمل کی منزل دیکھیں تو ایسی حیرت انگیز منزل نظر آتی ہے. جیسے قیادت حسینی کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں جو ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار دیکھتے ہیں, ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان یہ سوچ سکے کہ کیسا خلوص, کیسی محبت اور کیسا ولولہ شجاعت تھا. اور اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ میرے نانا کو ایسے انصار ملے, نہ میرے بابا کو ایسے انصار ملے, نہ میرے بھائی کو ایسے انصار ملے جیسے انصار مجھے. صفین, جبل اور رحبہ دیکھیے, افرادی قوت بہت نظر آئے گی, لیکن امیر المومنین آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گے اس چکے میں کہ ساتھ دینے والے ہوں. امام حسن مشتبہ دیکھیے, جو لشکر جمع ہوا ہے اس میں چند لوگ ہیں جو آپ کے مخلص ترین لوگ ہیں. اور امام حسین کا لشکر دیکھیے, مختصر سا لشکر ہے لیکن ہر فرد اپنی جگہ اپنے اندر خود ایک لشکر ہے. قیادت حسینی کا معجزہ یہ تھا. اسی طرح شہزادی زینب کبریٰ کی قیادت کا معجزہ یہ ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو اپنے جیسا کر دیا, شہزادی زینب ان منزلوں سے, اور خصوصاً شب عاشور میں جو آپ کے خیمے میں بیویاں جمع ہیں, اور جو آپ نے خطاب کیا کہوں کہ امام نے دیا بجھایا تھا اور شہزادی نے پردہ اٹھایا. انتہائی سخت ترین مشکل ہے. انسان اپنی جان دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اولاد کو قربان کر دینا, اور اس طرح قربان کر دینا کہ اس ولولہ شجاعت کے ساتھ قربان کر دینا گویا مائیں خود اپنی قربانی پیش کریں.
شہزادی نے ان بیویوں کی اس جذبے کو ایسا ابھارا کہ ہے ان پہ امتحان میں جو سرخرو نہ ہو، میدان میں جن کے دودھ کی دھاریں نہ ہوں۔ وہ بیویاں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور شہزادی زینب بیوی وہ شہزادی کے جس نے میدان کربلا میں قربانیاں پیش کی، اولاد کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، بھانجوں کی قربانی، اور خود وہ جو سید الشہداء ہیں اور ان قربانیوں کے بعد وہ بیوی ایک ایسی قربانی پیش کرتی ہے جو رہتی دنیا تک کسی نے نہیں پیش کی، نہ کوئی پیش کر سکتا۔ بیوی وہ وقت کے جب تمام لشکر شہید ہو چکا، اس کے بعد شہزادی زینب کا کردار نظر آتا ہے۔ وہ کیسا کردار ہے کہ مصائب کے ہجوم میں یوں بھی ظاہر ہے کہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں، لیکن جب ہم شہزادی کا نکاح کرتے ہیں تو تاریخ انسانی میں اتنا مضبوط، اتنا قوی کوئی کردار نظر نہیں آتا جتنا جناب زینب کا کردار۔ وہ بیوی اور خصوصاً شب عاشور میں آنسو بہانے والی وہ بیوی جب شام غریبہ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے کھڑی ہوئی، 3 دن کی بھوک و پیاس بھی ہے، سارا گھر شہید بھی ہو چکا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، بیویاں کمزور بچوں کو گودوں میں چھپائے ہوئے، اور وہ بیوی ایک غم انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی قوتیں ختم ہو جاتی، اتنے غم، اتنے مصائب، بھوک اور پیاس کی شدت، اور اس میں شہزادی جب شام غریبہ میں کھڑی ہوئی اور ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں دیا، ایسا معلوم ہوا ہے کہ اب زینب نہیں رہی۔ وہ بیوی جو اب عباس اور حسین کی ایسی بہن ہے جو خود ان کی جگہ پہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خیام کے جلنے سے لے کر جب تک زندہ رہی شہزادی، جو کردار سامنے آتا ہے اس کے ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ شہزادی بازاروں اور درباروں میں تشہیر ہوئی ہے، اور شہزادی جو خطبات دیے ہیں وہ خطبات سوائے خطیب ممبر سلونی کی بیٹی کے اور کون دے سکتا تھا ایسے خطبات جو قیامت تک کے لیے بندے اور خدا کے رابطے کو بحال کر جو بتائیں۔ اس وقت میں جب سر پہ چادر تک نہیں، اس وقت میں جب بازو بندے ہوئے، اس طرح حمد الہی کو بیان کیا جا سکتا ہے بے گجابہ اونٹ کی پوچھ سے بھرے ہوئے دربار میں، جب ظالم حکمران سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، آغاز جب خطبے کا ہوتا ہے اور حمد الہی، شہزادی اس طرح خطاب کرتی ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ظالم اور جابر، اس کی جھکی ہوئی نگاہیں، اس کی جھکی ہوئی گردن اسی وقت اس کی شکست کا اعلان کر رہی ہوتی، بندھے ہوئے ہاتھوں سے فتح کرنے والی، صرف اس دربار کو نہیں کائنات کو فتح کر لینے والی میری زینب ہے۔ اور پھر اس پیغام کو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جب سب قتل کر دیے جائیں، جب بیویوں کو اسیر کر لیا جائے، اس وقت پیغام حسینی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے جناب زینب کو، بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک ایسے ممبر سے پیغام جب دیا جاتا ہے تو بلند جگہ شہزادی، اور وہ بلند جگہ جسے پشت ناقہ کہا جائے، اور وہ پیغام الہی جو وارث نہج البلاغہ اس کو ممبر کی پشت سے دے رہی ہے۔ امیر المومنین کے لیے بالا میں کجاووں کا ممبر بنا تھا، اور علی کی بیٹی ایک ایسے ممبر سے خطبہ دے رہی ہے جو قیامت تک تاریخوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ خدا تک پہنچنے کا ایک ایسا راستہ جو امیر المومنین کی دعاؤں نے دکھایا، آج علی کی مجسم دعا وہ راستہ دکھا رہی ہے۔ بندھے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ پشت ناقہ سے وہ خطاب دینا کس کا بس تھا، کس کی قوت تھی کہ اس منزل کو طے کر سکتا سوائے زینب کے؟ ہزاروں
सलाम हो उस बीवी पर जिसके हर उठते हुए कदम ने करबला को इतना रोशन कर दिया, इतना ज़ियाबार कर दिया कि अब कोई तारीकी करबला पे हावी नहीं हो सकती। पैगाम हुसैनी को इतना आम कर दिया, जालिम ये समझा था कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद, इन्हें असीर करने के बाद तहकीर कर रहा हूँ, लेकिन इसे अल्लाह इज़्ज़त अता देता है। वो इज़्ज़तों का वारिस इस तरह हम्द इलाही को बयान करता है कि आलम मुतहय्यर बन जाता है। सोचिए, जब एक आम माँ के लिए कहा गया कि माए कारे अंबिया जाती थी, तो बीबी ज़ैनब जो खुद विरासत है सैयदुल मुरसलीन, उसकी तरबियत क्या होगी। और मोहम्मद और औलाद तो हर माँ के लिए औलाद होती, मकसद इतना अजीज हो जाए कि औलादें कुर्बान की जाए, लेकिन शब आशूर में जहाँ सब माओ ने अपनी औलादों को गले से लगाया है, प्यार किया है, वहाँ शहजादी के खैमे में फ़कत हाथ बारगाह इलाही में फैले हुए हैं और दुआ हो रही, पालने वाले हमें सुरसुर करना, पालने वाले इस मंजिल से आले मोहम्मद को ऐसे गुजारना कि जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और जब सुबह शहादत आई असहाब और अंसार की कुर्बानियों के बाद, हज़रत मुस्लिम के कमसिन बच्चे इमाम इस्लाम के खेमे में इजाज़त लेने के लिए आए। और जब बच्चे आए तो इमाम ने कहा कि अभी तो असनाए राह में तुम्हारे बाप की खबर शहादत नहीं, अभी तो सफ़े मातम तुम्हारे बाप की बिछी है, अभी तो दो भाइयों का कोई पता नहीं, जाओ अपनी माँ की तसल्ली के सबब बनो। आवाज़ आई, आका इन्हें मैंने ही भेजा है, वो मुस्लिम की नियाबत में शहीद है और ये मेरी नियाबत। यकीनन इतना कवि जिगर अली की बेटी जिसकी नस्ल बाकी है। दोनों बेटों की मैयतें आई और उस वक्त बीबी ज़ैनब ने हज़रत मोहम्मद को बुलाया। हज़रत मोहम्मद आए, पूछा और मोहम्मद बड़ी देर हुई आने में, कहा अम्मा बार बार इजाज़त की तलबगार होते हैं, इजाज़त है। क्या कहना चाहते हो अम्मा? सबकी माएँ इजाज़त दिला रही है, हमारी माँ इस वक्त इस इम्तिहान की मंजिल में ना हमें प्यार किया है, हमारी इजाज़त के लिए आका की बारगाह में आई है। कहा अब्बास को बुलाओ। हज़रत अब्बास के साथ और मोहम्मद को भेजा और उनसे सलाम। कौन कह सकता है कि किसको कैसे रुखसत किया होगा मौला? दिल के टुकड़े हैं, आँखों का नूर है, और मोहम्मद है, कासिम है, अली अकबर है, सब निगाहों के सामने एक एक को देख रहे हैं। और जब मोहम्मद रुखसत के लिए आए हैं, यकीनन सीधे से लगा के रुखसत किया होगा। और मोहम्मद किस तरह शहजादी ने रुखसत, एक माँ बच्चों को प्यार कर रही है, उनके आबा और अजदाद की शुजाअत की दास्तानें सुना रही। तो शहजादी ने यकीनन और मोहम्मद को जब प्यार किया है और खैमा अक़दस से रुखसत किया है, तो ये कह के रुखसत किया होगा कि और मोहम्मद ख्याल रहे अली की बेटी का दूध पिया। और मोहम्मद मैदान जंग में आए। मकातिल ने लिखा है कि फ़ौज हुसैनी का मौजज़ा ये था कि बावजूद इसके कि कई दिन की प्यास थी, गर्मी की इंतहाई शिद्दत थी, लेकिन फ़ौज हुसैनी से कोई कमसिन बच्चा भी गया है तो अरब के कायदे के मुताबिक जब तक एक के मुकाबले में एक आया है, गलबा नहीं पाया जा सका। और जब ये देखा कि नामवर पहलवान कत्ल हो गए तो कहा कि अब मिल के हमला कर दो। ये वो नहीं है जिन पर तन्हा गलबा पाया जा सके। प्यास का हरबा भी हमारे काम नहीं आएगा। और यूँ जब मिलकर हमला किया चारों जानिब से फौजों ने, एक मरतबा फिजाए करबला में और मोहम्मद की सदा बुलंद हुई, मामू जान जल्दी खबर ली थी। ये आवाज़ हज़रत अब्बास और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीजा जला बेख्तियार तड़प गए, आगे बढ़े। हज़रत और मोहम्मद को उठाने के लिए चले होंगे, हज़रत अली अकबर है, हज़रत अब्बास है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
حضرت علی اکبر اور حضرت عباس نے لاشوں کو اٹھایا، خیمہ گاہ کی طرف لے کر آئے، اور جب خیمہ اقدس میں گئے ہیں تو جب کسی کی لاش آتی تھی تو اس کی ماں سے بھی زوجہ مسلم صف ماتم پہ موجود تھی، لیکن جب مولانا محمد کی لاشیں آئی ہیں تو بی بی زینب صف ماتم پہ نہ تھی۔ پوچھا زینب کہاں ہے؟ معلوم ہے سجدہ شکر میں پڑھنے والے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے سرخرو کیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے زینب کی کمائی کو قبول کیا۔ حسین نے کہا بی بی کو صف ماتم پہ لایا گیا۔ جب صف ماتم پہ شہزادی آ کے بیٹھی ہے، گور کے پالے ہیں، اپنی چادر سے بچوں کے چہرے صاف کیے ہوں گے، جو کی آواز دی ہوگی اور محمد آنکھوں کو کھولو۔ وہ ماں جس نے بات نہیں کی، اور محمد باتیں تو کر لو، اور محمد آنکھوں کو تو کھولو۔ اور جب ماں نے جھک کے چہروں کو دیکھا تو خشک ہونٹ نظر آ گئی۔ جب بچہ کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کا جو خواہش اسے پورا کر دے۔ ماں جھک کے بچوں کے چہرے دیکھ رہی ہے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بچے نہیں مانگ رہے ہیں لیکن خشک ہونٹ سوال کر رہے ہیں کہ پانی چاہیے۔ کہا اور محمد ساقی کوثر کی لوٹی اتنی تہہ نظر، ارے پانی کے 2 گھونٹ بھی نہیں جو تمہارے ہونٹوں کو تر کر سکے۔ کہ اور محمد نانا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے، ماں فاطمہ زہرا تمہیں آب کوثر پلائیں گی۔ بچوں کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کہا مادر گرامی وطن جانا ہو تو بابا سے سلام کہیے گا، جوانان مدینہ کو سلام کہیے گا۔ شہزادی بی بی جب مولانا محمد کی میت آئی ہے اور شہزادی نے بے اختیار گریہ کیا ہے، مولانا محمد میری گود کے پالو، ماں تم پہ قربان ہو جائے، تم نے آج ماں کو سرخرو کر دیا، یہ مولانا محمد میں تمہارے ناز نہیں اٹھا پائی۔ یہ تو وہ وقت ہے صف ماتم پہ جب بی بی روئی ہوئی۔ یہ کہنا کہ زینب روئی نہیں ممکن نہیں، لیکن یہ سوچیے کہ رونے کا موقع کہاں ملا بی بی کو۔ خیمے جل گئے، بیوی اسیر ہو گئی، قید ہو گئی، ایک کے بعد ایک ظلم۔ ارے شہزادی تو کبھی بیووں کو سنبھال رہی، کبھی بچوں کو تسلی دے رہی، لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ جب مدینے آئی ہے اور اس وقت جب اپنے گھر گئی ہے، ارے ایک مرتبہ حسین خانہ سے طلب کے چیخوں کی آواز بلند ہوئی، اونا محمد، اے میرے اونا محمد میرے گلے سے لگ جاؤ۔ ماں اداس جڑے ہوئے گھر پہ آئی۔ شہزادی پرسے کے لیے آئے، بی بی اونا محمد کا پرسہ قبول کیجیے۔ سوئی سی بی بی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں گے، سوئی سی بی بی کے ہاتھ
ہاتھوں نے سوارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ کس شوق سے چاہت سے مقتل کو سدھارے ہیں، کس شوق سے چاہت سے مقتل کو سدھارے ہیں، چاند سی شکلیں بھی انداز بھی پیارے ہیں، یہ سوئی سی بی بی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں، زینب ایسی داری کے ہاتھوں نے سوارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ ایمان وفا ہوگی عالم میں وفا ان کی، ایمان وفا ہوگی عالم میں وفا ان کی، دنیا کو رلائے گی مرنے کی ادا ان کی، دریا پہ نہ جائیں گے گو پیاس کے مارے ہیں، دریا پہ نہ جائیں گے گو پیاس کے مارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ ایسا کسی بی بی کا ایثار نہیں دیکھا، ایسا کسی بی بی کا ایثار نہیں دیکھا، بھائی سے زمانے میں یہ پیار نہیں دیکھا، بھائی سے زمانے میں یہ پیار نہیں دیکھا، بھائی کی محبت میں صدقے یہ اتارے ہیں، بھائی کی محبت میں صدقے یہ اتارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ ہے موت کی بے چینی کروٹ بھی نہیں لیتے، ہے موت کی بے چینی کروٹ بھی نہیں لیتے، امداد پہنچنے کی آہٹ بھی نہیں لیتے، امداد پہنچنے کی آہٹ بھی نہیں لیتے، ہونٹوں پہ تبسم ہے اور گور کے نعرے ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہے اور گور کے نعرے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ خشتوں میں یہ رعنائی یہ شان نہیں دیکھی، خشتوں میں یہ رعنائی یہ شان نہیں دیکھی، مرتے ہوئے بچوں میں یہ جان نہیں دیکھی، مرتے ہوئے بچوں میں یہ جان نہیں دیکھی، دنیا سے ہو دیکھے یہ شیر ہمارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ تو فوج حسینی کے نو عمر مجاہد ہیں، دو فوج حسینی کے نو عمر مجاہد ہیں، دو سبط پیغمبر کی مظلومی کے شاہد ہیں، دو سبط پیغمبر کی مظلومی کے شاہد ہیں، دو عرش الہی کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، دو عرش الہی کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ رلاتا ہے زینب تیری
غربت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دم خوب بھرا بی بی بھائی کی محبت کا دم خوب بھرا بی بی بھائی کی محبت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا بھیجا تھا سکینہ نے پانی نہ چچا لائے بھیجا تھا سکینہ نے پانی نہ چچا لائے احساس نہیں باقی اب پیاس کی شدت کا احساس نہیں باقی اب پیاس کی شدت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا جھولے سے گرے اصغر کوہرام ہے خیمے میں جھولے سے گرے اصغر کوہرام ہے خیمے میں بچے کو خیال آیا بابا کی رفاقت کا بچے کو خیال آیا بابا کی رفاقت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دفنا چکے اصغر کو اب کوئی نہیں باقی دفنا چکے اصغر کو اب کوئی نہیں باقی اندازہ کرے کوئی شبیر کی حالت کا اندازہ کرے کوئی شبیر کی حالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا پامال ہوا لاشا فرزند پیمبر کا پامال ہوا لاشا فرزند پیمبر کا امت نے دیا شاید یہ اجر رسالت کا امت نے دیا شاید یہ اجر رسالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دم خوب بھرا بی بی بھائی کی محبت کا حسین 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 غریب حسین مظلوم حسین مظلوم حسین ایک حسین ایک حسین ایک حسین شہید حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات
السلام علیکما یا حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیک یا محمد ابن علی التقی السلام علیک یا علی ابن محمد النقی السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری السلام علیک یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ مخرجک وظہورک السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا برحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد